نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز پڑھ کے آپ فوراً اٹھ کے نکل نہیں تھے جایا کرتے. آپ کا فرمان ہے لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، میں ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ کے بیٹھے رہوں جو وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ مجھے زیادہ پسند ہے، یہ اتنی دیر کا عمل یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یہ عمل مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں 4 غلام حضرت اسماعیل کے اولاد ان کی قوم کے 4 غلام خرید کر آزاد کروں. وہ 4 غلام خرید کر آزاد کرنے سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں صبح کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ کے ان لوگوں کے ساتھ جس طرح وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں میں بھی ذکر کرتا رہوں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو اور پھر 2 رکعتیں پڑھ کے میں جاؤں. ہم تو صبح کا کہ فرض پڑھنے کے روادار نہیں. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد بیٹھنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے. پھر کسی نے سماک نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے اللہ کے نبی کے پیارے صحابی، نبی علیہ السلام کا ہمیں یہ معمول بتائیں کہ آپ صبح کی نماز جب پڑھا کے فارغ ہوتے پھر آپ کے کیا معمولات تھے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی وہیں بیٹھے رہتے ہیں، چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے حتیٰ کہ سورج اچھی طرح طلوع ہوتا، پھر آپ 2 رکعتیں پڑھتے پھر آپ جاتے. بتائیں آپ سے بڑھ کر کون مصروف تھا؟ آپ سے بڑھ کر کون مصروف تھا؟ آپ سے بڑھ کر کس کی ذمہ داریاں تھیں؟ دینی، مذہبی، معاشرتی، معاشی، جتنی ذمہ داریاں آپ کی تھیں اور کس کی تھیں؟ لیکن ان ساری ذمہ داریوں کو ایک طرف رکھ کے سب سے زیادہ ان اوقات کی قدر تھی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ صبح کی نماز پڑھ کے دن چڑھے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے اور کہتے یہ میری غذا ہے، یہ میری غذا ہے، اور اگر میں یہ غذا چھوڑ دوں اللہ کی قسم میری ہمتیں جواب دے جائیں. اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی غذا ہے، یہ جہاں روح کو مضبوط بناتی ہے وہاں جسم کے اوپر بھی بہترین اثرات مرتب کرتی ہے. ہم نے ذکر چھوڑ کے دنیا جہان کے ٹانک استعمال کر لیے اور کرتے جا رہے ہیں، لیکن بیماریاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی.